پیارے بچوں السلام علیکم۔ میری آسان اسلامیات برائے جماعت اول، آج ہم انشاءاللہ اس میں سے تیسرا باب سوم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے سبق ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس سبق کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ابتدائی معلومات حاصل کر سکیں، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف حاصل کر سکیں، ہمیں حضور کا انٹروڈکشن جو ہے وہ مل جائے۔ تو آج کے سبق کو پڑھنے کا ہمارا یہ مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نیکی کا راستہ دکھانے کے لیے اس دنیا میں بہت سے نبی بھیجے۔ تو پیارے بچوں، یہ دنیا جو ہے اس میں جب سے انسان آیا ہے، انسان کے سامنے ہمیشہ دو راستے ہوتے ہیں، ایک نیکی کا اور ایک برائی کا۔ انسان جو ہے، شیطان انسان کو برے راستے کی طرف لے جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان ہمیشہ سیدھے راستے پہ رہے۔ تو نیکی کا راستہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں لے جاتا ہے۔ اس نیکی کے راستے پہ قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے، سیدھے راستے پہ قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کرام جو ہیں، نبی جو ہیں وہ دنیا میں بھیجے تھے۔ تو آدم علیہ السلام یعنی سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور وہ لوگوں کو نیکی کا راستہ بتاتے رہے، اور اس سلسلے میں سب سے جو آخری نبی ہیں وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یعنی نیکی کا راستہ دکھانے کا سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام نے شروع کیا تھا، اس کا اختتام جو ہے، خاتمہ جو ہے وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہو گیا کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، لہذا اب نیکی کا جو راستہ جس کو بھی چاہیے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر چل کر ہی حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو ہدایت اور نیکی کا راستہ کہیں اور سے نہیں ملے گا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن 12 ربیع الاول کو ملک عرب، جسے آج ہم سعودی عرب کہتے ہیں، اس عرب کے اندر ایک مشہور شہر ہے جس کا نام مکہ مکرمہ یا مکہ معظمہ ہے، یعنی عظمت والا شہر مکہ، تو وہ شہر مکہ اس کا نام ہے، اور معظمہ کہتے ہیں عظمت والے کو۔ اس کا پیارا بچوں ایک نام مکہ مکرمہ بھی ہے، یعنی اکرام والا، عزت والا۔ تو اس کے اور بھی بہت سارے نام ہیں، لیکن مشہور اس کے دو نام ہیں، یا مکہ مکرمہ ہم اسے کہتے ہیں یا مکہ معظمہ کہتے ہیں، یعنی عظمت والا، بزرگی والا، بڑائی والا۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عرب جس کا موجودہ نام سعودی عرب ہے، اس کے شہر مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ کب؟ 12 ربیع الاول کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، یعنی جب سے اللہ نے نبیوں کو بھیجنا شروع کیا اس سلسلے میں آخری نبی، لاسٹ پروفٹ جو ہیں وہ ہمارے پیارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا، یعنی نیکی کا راستہ دکھانے کا اب آخری سلسلہ جو ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گیا کہ اب حضور ہی قیامت تک آپ کی تعلیمات، آپ کی شریعت، آپ کا لایا ہوا دین اور قرآن جو ہے، اسی کے ذریعے قیامت تک لوگوں کو نیکی کا راستہ معلوم ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا، آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت آمنہ تھا، اور آپ کے دادا جان کا نام حضرت عبد المطلب تھا۔ تو پیارے بچوں، یہ ہم نے دیکھا کہ آپ کی والد، یہ نام آپ نے یاد کر لینے ہیں، حضرت عبداللہ، آپ کی والدہ حضرت آمنہ، اور آپ کے دادا حضرت عبد المطلب۔ یہ تینوں نام آپ نے غور سے پڑھنے ہیں صحیح تلفظ کے ساتھ، اور ان کو یاد کر لینا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب، یعنی جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔ اسی طرح جو قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، آخری کتاب جس کا نام قرآن مجید ہے، وہ بھی آخری کتاب ہے آسمان سے۔ اس سے پہلے اور کچھ کتابیں آئیں، لیکن اب جو آخری کتاب آ گئی آسمان سے اس کا نام ہے قرآن مجید۔ اور قرآن مجید جو ہے یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب آخری جو ہے قرآن مجید ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی تھی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو نیکی کا راستہ بتانے کے بعد، لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد 12 ربیع الاول کو 63 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں انتقال فرما گئے۔ آپ کا وصال مبارک مدینہ منورہ میں 63 سال کی عمر میں 12 ربیع الاول کو ہوا۔ آپ کا روضہ مبارک، آپ کی قبر انور جہاں آپ کو دفن کیا گیا بیٹے، وہ روضہ مبارک جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہے، اور یہی مدینہ منورہ میں مشہور جگہ جو ہے جہاں آپ کا روضہ پاک ہے وہ مسجد نبوی ہے۔ تو مسجد نبوی، یہ آپ گنبد خضرا دیکھ رہے ہیں بیٹے، یہ گنبد خضرا ہے اور یہ مسجد نبوی کے مینار آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ مسجد نبوی کا ہی حصہ ہے، اور مسجد نبوی کے اندر ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے۔ یہ جو گنبد آپ کو نظر آ رہا ہے، اس گنبد کے نیچے اگر یہ کمرہ بنا ہوا ہے، یہ آپ دیکھیں یہ کمرہ بنا ہوا ہے، یہ والا یہ کمرہ ہے سارا، تو اس کمرے کے اس گنبد کے نیچے یہ عمارت ہے، اس عمارت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے۔ آپ کا روضہ مبارک مدینہ منورہ میں ہے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے اس سبق کا مطالعہ کر لیا، اس کو پڑھ لیا، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سبق کے اندر ہم نے یہ پڑھا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹے درود پاک لکھا گیا ہے، یہاں پہ یہ درود پاک ہے۔ تو حضور کا نام جب بھی آئے گا بیٹے، محمد جب بھی آپ پڑھیں گے یا لکھیں گے، محمد، لفظ محمد، اس کے ساتھ آپ ہمیشہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی حضور پہ ہم سلامتی اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ پاک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر سلامتی بھیج۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم درود پاک پڑھتے ہیں، آپ کی آل کے لیے درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا اور پڑھنا چاہیے۔ پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ ابھی ہم چلتے ہیں، اس کے اندر سے کچھ الفاظ جو ہیں ان کو خوش خط لکھتے ہیں۔ تو یہ جو خوش خط لکھنے کے 3 جو الفاظ ہیں وہ یہاں دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ جو ہے وہ مکہ معظمہ ہے، مکہ معظمہ۔ تو اس کو آپ یہاں پہ ایک بار تحریر کریں گے، اس کے بعد پھر آپ اس کو دوسری بار یہاں تحریر کریں گے تاکہ آپ کو یہ دونوں لفظ جو ہیں وہ لکھنے آ جائیں۔ ایسے ہی مدینہ منورہ، اس کو بھی آپ اس لائن میں لکھیں گے پہلے، اس کے بعد دوسری لائن میں لکھیں گے، اور اس کے بعد تیسرا لفظ جو ہے ہم نے یہاں سے سیکھا ربیع الاول۔ تو پہلے اس کو ہم یہاں لکھیں گے، اس کے بعد ہم اس کو یہاں لکھیں گے۔ اس طرح ہمیں یہ جو 3 الفاظ ہیں بیٹے، یہ لکھنے کی ہماری مشق ہو جائے گی۔